اسلامک ویڈیوز کی سپورٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ بے بس اور مظلوم عورت کی چیخیں جتنی تیز ہوتیں، سنگ دل رومی آج کا یورپ اس زمانے میں روم کہلاتا تھا کہ کہہ کے اتنے ہی بلند ہوتے جاتے۔ اس نے ایک زور کا تھپڑ بھی عورت کے منہ پر جڑ دیا۔ عزت دار خاتون سے یہ ذلت برداشت نہ ہوئی، وہ بے اختیار پکار اٹھی، اے معتصم، تم کہاں ہو؟ اے ہمارے حکمران، ہماری مدد کون کرے گا؟ مرداس اس کی بات سن کر اور بھی گلا پھاڑ کر ہنسا۔ بے وقوف عورت کو دیکھو، بھلا اس کی خاطر خلیفہ وقت مدد کو آئے گا؟ مگر یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمانوں میں ایک جسم ہونے کا احساس باقی تھا۔ یہ ممکن نہ تھا کسی ایک کو مشکل آفت یا دشمن نے گھیر رکھا ہو اور دوسرا اپنی روزمرہ کی معمول کی زندگی میں بدستور مصروف رہے۔ اسے اپنے بھائی کی مشکل دور ہونے تک چین نہ آتا تھا۔ بغداد کی مسند خلافت پر معتصم باللہ موجود تھا اور مظلوم عورت اس سے سینکڑوں میل رومیوں کے علاقے میں واقع اموریا نامی قلعے میں قید تھی۔ معتصم باللہ اپنے آباء و اجداد جیسا کوئی بہت ہی صاحب جلال یا باکمال حکمران بھی نہ تھا، مگر اس کی رگوں میں غیرت مند خون دوڑ رہا تھا۔ اس زمانے کے عام حکمران بھی غیرت میں اپنی مثال آپ ہوا کرتے تھے۔ اسے کسی طرح خبر ہو گئی کہ اس مظلوم عورت نے اس کی غیرت کو جھنجھوڑنے والی صدا لگائی ہے۔ اس پر دن کا سکون اور رات کا آرام حرام ہو گیا۔ اس نے خبر لانے والے سے یہ نہ پوچھا کہ اس قلعہ میں کتنی فوج ہے۔ اس کا سوال یہ تھا، مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ یہ قلعہ ہے کہاں۔ اس کے بعد اس نے صبح شام جنگی تیاریاں شروع کر دیں اور آندھی طوفان کی طرح پہنچ کر اس قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمانوں کی فوج کا غیظ و غضب اتنا شدید اور ان کے حملے اتنے زور آور تھے کہ قلعہ کی بنیادیں ہی ہل کر رہ گئیں۔ دشمن کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہونا پڑا۔ جب وہ سنگدل شخص جو قیدی عورت پر ظلم ڈھاتا تھا، جب اسے گرفتار کر کے معتصم باللہ کے سامنے لایا گیا تو اسے علم ہوا کہ یہ قوم واقعہ ہی غیرت مند ہے، جو اپنے ایک فرد کے بدلے بھی اس طرح بے چین ہو جاتی ہے جیسے انسان اپنی ایک انگلی کی تکلیف پر بیتاب ہو جاتا ہے۔ آج بھی مسجد اقصیٰ کو کسی ایسے ہی معتصم باللہ کی تلاش ہے۔ اسلامک ویڈیوز کی سپورٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔